کون ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا؟ کون؟ میں اسے انسان ماننے کے لیے تیار نہیں. یا تو وہ کوئی فرشتہ ہے یا نبی ہے. نہ نبی آ سکتا ہے نہ ہم فرشتے ہیں. وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو. لہذا میں اپنے رب کی قدرت پہ قربان جاؤں، رحمت پہ قربان جاؤں کہ اس نے توبہ کے لیے نہ عمر کی قید نہ عدد کی قید. ابھی تو 60 سال کا ہو گیا ہے، 70 سال کا ہو گیا، اب تیری کوئی توبہ نہیں. آخری سانس میں آ جا، قبول ہے. ہمیں تیری 100 دفعہ ٹوٹ چکی ہے توبہ، اب 101 دفعہ قبول نہیں، 1 کروڑ دفعہ توڑ کے آ جا، قبول ہے. کریم ذات سے واسطہ ہے. لیکن کریم ذات نے کچھ ضابطے بنائے ہیں، کچھ نظام بنائے ہیں. اس نے یزید اور حسین کو الگ کیا ہے. ایک سود خور بھی کہے اللہ غفور الرحیم ہے، راتوں کو شراب میں ٹن کہے اللہ پہ معاف کرے گا. راتوں کو مصلے پہ تڑپنے والا اور شراب پینے والا اللہ کا قانون ہے، اللہ کا نظام. ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے والا اور مظلوم بن کے سسک کے زندگی گزارنے والا کیسے برابر ہو؟ آنکھ کا چھلکنا اور جام کا چھلکنا اللہ برابر کر دے، ایسی اندھیر نگری بھی تو کوئی نہیں ہے. ام نجعل المتقین کالفجار، کیا نیک اور بد میں برابر کر دوں گا؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. اس لیے بھائی بہنوں، معاملہ بہت آسان ہے اگر توبہ ہو جائے، اور جب گناہ ہو پھر توبہ ہو جائے. جب گناہ ہو پھر توبہ ہو جائے تو معاملہ آسان ہے. مشکل کب ہے؟ جب آدمی اکڑ جائے، معاملہ خطرناک ہے. لیکن گناہ کے ساتھ توبہ ہو، آسانی، معافی ہے، کیونکہ وہ ہے ہی معافی کو پسند کرنے والا. لہذا بھائی بہنوں، توبہ کی عادت بناؤ. دیکھو، ایک معاملہ اللہ اور آپ کا، اس میں بڑی گنجائش ہے. ایک معاملہ بندوں اور آپ کا، وہ بڑا اوکھا ہے. اللہ کے واسطے کسی کے عیب نہ دیکھو، کسی کی پگڑی نہ اچھالو، کسی کو بے عزت نہ کرو، کسی کی کمیاں نہ پکڑو، کسی پہ تبصرے نہ کرو. یہ بہت خوفناک کیس ہے. نماز چھوٹ گئی، یہ اتنا خوفناک کیس نہیں ہے. روزہ چھوٹ گیا، حج چھوٹ گیا، خوفناک ہیں. لیکن یہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہے، جب چاہے معاف کر. لیکن میرا اور آصف کا جو معاملہ ہے، میرا اور سردار صاحب کا جو معاملہ ہے، میرا اور آپ کا جو معاملہ ہے، یہ بہت خوفناک ہے. اس میں کسا ہوا قانون ہے کہ کسی کو حقیر نہ جان. عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے اپنے ساتھیوں کا، ایک ڈاکو اوپر بیٹھا تھا پہاڑ پر، چوٹی پر. فلسطین میں چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں، بڑے نہیں. تو اس کی نظر پڑی، نور نبوت دیکھا تو اس کو ندامت ہوئی. اس نے کہا یا لعنت ہے تیری زندگی، ساری زندگی ڈاکیاں گزارتی، چل توبہ کرتے سے نیک نبی دا ساتھ دے. انہوں نے کہا یا اللہ میری پچھلی معاف کر. میں آ گیا، نیچے اترا، ساتھ ہو لیا. عیسیٰ علیہ السلام کا ایک صحابی ساتھ جا رہا ہے. صحابی، ہر امت کا سب سے اعلیٰ شخص وہ ہوتا ہے جس نے نبی کا فیض پایا ہو. یہ ڈاکو، یہ صحابی. اس صحابی نے اس کو یوں دیکھا نفرت سے. اچھا یہ کتوں آ گیا ہے؟ ایک تکبر پیسے کا ہوتا ہے، ایک تکبر نیکی کا ہوتا ہے. یہ پردے والی عورتیں بے پرد عورت کو یوں دیکھتی ہیں، انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے بے پردگی سے بھی بڑی تباہی پھیلا. ایک پیسے کا تکبر ہے، ایک نیکی کا تکبر ہے. ہم دیندار لوگ ہیں، ہم پردہ دار خواتین ہیں، یہ بے غیرت بے حیا ہیں. اور میں نے تو ناچنے والیوں میں بھی اللہ کی محبت کو دیکھا. اگر نسیم وکی کی والدہ فوت ہوگی، میں نے اس کا جنازہ پڑھا ہے تو سارے اداکار کٹھے تھے. میں نے تھوڑا سا اللہ کے نبی کا ذکر کیا. میں نے جتنا ان کو روتے دیکھا، میں نے آج تک کسی کو ایسا روتے نہیں دیکھا. ہر مومن کے دل میں ایمان ہے. عرفات وہ میدان ہے جہاں میرا اللہ کہتا ہے اتنے گناہ لاؤ جتنے بارش کے قطرے، اور اتنے لاؤ جتنے ریت کے ذرے، اور اتنے لاؤ جتنے درختوں کے پتے، آ کے معافی مانگو، سب معاف کروں. لیکن میرے آج کا ماحول، آج کا دیندار، وہ کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.
ایک ہے میرا آپ کا معاملہ، بڑی احتیاط برتو، کسی کو حقیر نہ جانو، کسی کی کمی نہ دل میں لانا، کسی کے عیب نہ پکڑنا، کسی کی پگڑیاں اچھالنا، ہر جگہ منہ پہ مار دی جائے گی۔ یوسف بن حسین ایک بزرگ گزرے، بڑے خطیب تھے، محدث تھے، جب انتقال ہونے لگا تو کہنے لگے یا اللہ، ایک میرے پاس 2 نمبری ہے اور ایک میرے پاس 1 نمبری ہے۔ 2 نمبری تو یہ ہے کہ تیرے اور میرے درمیان جو تعلق تھا میں اسے کبھی ٹھیک نہ کر سکتا، اور ایک تیرے اور میرے اور تیرے بندوں کے درمیان تعلق تھا، اس میں نے کبھی 2 نمبری نہیں کی، میں ہمیشہ 1 نمبر پہ رہا۔ یا اللہ، میری ایک دیانت ہے، ایک خیانت ہے، میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر۔ جب ان کا انتقال ہوا تو خواب میں ملے ایک دوست کو، کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ نے مجھ سے کھڑا کیا، کہا یوسف مرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ کیا کہا؟ دوہراؤ، کیا کہا؟ کہ یا اللہ، میں نے یہ کہا تھا کہ میرے رب، ایک خیانت ہے جو میرے اور تیرے درمیان رہی ہمیشہ، میں اسے ٹھیک نہ کر سکتا، ایک دیانت ہے جو میرے اور تیرے بندوں کے درمیان رہی، میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر۔ تو کہا یوسف، بس تیری یہ بات ہمیں پسند آئی، جو معاف کیا۔ میرے نبی نے بڑے عجیب واقعہ سنا ہے۔ ایک تو قیامت کے دن 2 آدمیوں کو کہے گا چلو جہنم کے، تو ایک دوڑ لگا دے گا اور ایک چلتے چلتے پیچھے مڑ کے دیکھے، پھر آگے جائے گا، پھر دیکھے، چلو دونوں کو واپس بلا لے۔ ہاں بھائی، تو نے دوڑ کیوں لگائی؟ آگے دیکھنے رہے ہو جہنم ہے؟ کہے گا یا اللہ، تیری نہ ماننے کی وجہ سے تو جہنم دیکھی، تو مجھے خیال ہے آج ہی تیری مان لو، شاید تیری رحمت متوجہ ہو جائے۔ اچھا بھائی، تو کیوں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا؟ کہ یا اللہ، تیرے بارے میں سنا تھا تو بڑا مہربان ہے، تو میں دیکھ رہا تھا کہ شاید تیری رحمت کہے گی آ جا۔ کوئی نہیں، آ جا۔ تو اللہ کہے گا چلو تھوڑی گالی میں نے بڑی چنگی لگی، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ معاملہ تو ایسی کریم ذات سے، ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، ایک، تیری ایک نیکی اگر بڑھ گئی نا تو میں تمہیں جنت دے دوں۔ اب یوں ہے، کہے گا چلو یا اللہ میں لے آمنا، اللہ کہے گا جا کسی کو لے آ، میں تمہیں جنت دے دوں۔ وہ یا اللہ ایک تو میں نے لب جانی، وہ اپنی اماں، ابا، چاچے، تائے، بیوی، بیگم، بچے سب منکر ہو جائیں، بنا بنا کی پتہ اساں سے ہیک تو تھوڑ جاوی، کیا پتہ ساڑی ہو ہیک تھوڑ جاوے، عزیزہ نہیں دین دے، عزیزہ نہیں دین دے۔ کہے گا ہائے میں مر گیا۔ تو ایک آدمی اس کی ہائے سنے گا، وہ کیوں آئی؟ کہے کہ نیکی تو مار کھا گیا۔ کہے گا موجاں کر، تیرا کام بن گیا۔ وہ کہے گا وہ کیسے؟ وہ کہے گا میرے کو ہے ہی ہک کو، تو لے جا، میرے کڑے کم تو لے جا، میرے کو ہوئے تامی اگے، نہ ہوئے تامی اگ، یا تو لے جا۔ وہ چھلانگے مارتا ہوا ہے، یار میرا کم بن گیا۔ اور کیسے بن گیا؟ کہ وہ کہتا میں دیتا ہوں، کہ اس کو بلاؤ، اس کو بلایا جائے۔ ابھی تم اس کو نیکی دے رہے ہو؟ کہ جی دے رہا ہوں۔ کیوں دے رہے ہو؟ کہ یا اللہ میرے کسی کام، میرے لیے تو تیرا، میں ایک نیکی نال کیڑی جنت لے سکن۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا آج مجھ سے بڑے سخی بننا چاہتے ہو؟ آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے، چل تیری سخاوت پہ تو بھی جنت میں جائے، یہ بھی جنت۔ اس لحاظ سے معاملہ بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اگر ہم گناہ پر توبہ کر رہے ہیں تو معاملہ آسان ہے، گناہ کر کے ڈٹ جائیں پھر معاملہ خوفناک ہے۔ یہ نیکی کے تکبر میں یا گناہ پہ اڑ جانا یہ خوفناک چیز ہے۔ لیکن اگر ہم معافی مانگ رہے ہیں تو مسئلہ ہی کوئی، سب سے آسان کام ہے اللہ کو راضی کر، سب سے آسان، کیونکہ اللہ اسد، اگر میں اسد صاحب کو معاف نہیں کرتا، کیوں کہ میرے دل پر اثر ہے، سردار صاحب مجھے معاف نہیں کر رہے، کیوں کہ میری زیادتی کا دل پر اثر ہے، اس لیے معاف کرنے میں آدمی دیر کرتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ تم سارے سجدے میں گر جاؤ، میرے اوپر کوئی اثر نہیں، تم سارے پتھر کے آگے گر جاؤ، میرے اوپر کوئی اثر نہیں، اثر سے پاک ہے۔ لہذا ادھر منہ سے نکلتا ہے یا اللہ معاف کر،
اور ادھر سے جواب آتا ہے جاؤ معاف کر دیا. اتنا بھی نہیں کہتا ہے دوبارہ تو نہیں کرو گے, دوبارہ تو نہیں کرو, اتنا بھی نہیں کہتا. اوے آپ پھر کرو گے, جاؤ معاف کرو, جاؤ معاف. میرا بندہ میری بندی توبہ کا برتن توڑ دیا, آ جا جوڑ دیتا ہوں. پھر توڑ دیا, آ جا جوڑ دیتا ہوں. پھر توڑ دیا, آ جا جوڑ دیتا ہوں. 1,00,000 دفعہ توڑا, 1 کروڑ دفعہ توڑا, آ جا. کیسے جوڑتا ہوں, کیسے جوڑتا ہوں کہ یہ جو جوڑ ہیں نظر آئیں گے, لیکن میں جب تیری توبہ کا برتن جوڑوں گا تو کہیں جوڑ نظر نہیں آئے, لگے گا توبہ ٹوٹی ہی کوئی نہیں, یہ تیرے کرامن کاتبین کو بھی نظر نہیں آئے. اللہ تعالیٰ کیا خوبصورت بات فرما رہے ہیں. کبھی اندر بھی تو جھانکا کرو کہ اندر والا کیا کہہ رہا ہے. وہ معصوم سا ایک بچہ وہ اسی طرح ہے, کبھی اس کی بھی تو سن لیا کرو. یہاں دکان بنانی ہے, یہاں مال بھیجنا ہے, یہاں سے پیمنٹ لینی ہے, یہاں پیمنٹ دینی ہے, اب دبئی میں بھی مال بھیجنا ہے, اب لاہور میں بھی ایک پروجیکٹ لگانا ہے, اب میں نے 18ویں سے 19ویں گریڈ پہ جانا ہے, 19ویں 20ویں پہ جانا ہے, 21 22 ہے. مختلف جب میں نے میجر سے کرنل بننا ہے, وہ کہتے میں نے بریگیڈیئر بننا ہے, وہ میں نے جنرل بننا ہے, میں نے لیفٹیننٹ جنرل بننا ہے. یہ مختلف جذبے ہیں جو ساری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون. ارے میرے بندو کبھی اپنے اندر بھی تو جھانکا کرو. اندر بھی ایک جہان آباد ہے جسے پیسے کی کوئی طلب نہیں, جسے گاڑیوں کی کوئی طلب نہیں, ان چیزوں کا اسے پتہ ہی کوئی نہیں. نہ ان چیزوں کے آنے سے اسے خوشی ہوتی, نہ جانے کا اسے غم ہوتا ہے. جو ہمارے اقبال نے کہا, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اور ہمارے زبان کی شاعری ہے, دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلاں دیاں جانے ہو, وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو. جو میں پہلے کہہ رہا ہوں وہی, اس کا مطلب بھی وہی ہے. بہت سے لوگ نہیں سمجھے ہوں گے. وفی انفسکم افلا تبصرون. اندر بھی تو جھانک کے دیکھا کرو. ایک اس موبائل نے اور تباہی پھیلا دی. نہ بیوی کا چھوڑا ہے, نہ بچوں کا چھوڑا ہے, نہ ماں باپ کا چھوڑا ہے. اپنے آپ کا تو پہلے ہی ہم اپنا آپ بلا چکے ہیں. لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. یہ انساہم انفسہم کی آج تعبیر پورے ملک میں نظر آ رہی. اپنا آپ ہی بھولے پڑے, اپنا آپ ہی یاد نہیں ہے. صبح اٹھتے ہی کیا ذہن میں آتا ہے, کیا سوچتے ہو, جب رات جا رہے ہو تو کیا سوچتے ہو, اپنا انالیسس خود کر لو. پھر اس کے ساتھ اور ظلم ہے یہ ہاتھ کا ٹیلی فون, جس نے ساری زندگی کو تباہ کر دیا ہے, انفرادی زندگی ختم کر دی. اور لوگوں کو بھی سلیقہ نہیں کہ اگلا فون نہیں اٹھا رہا, میسج کر رہے ہیں. وہ کیا پتا سو رہا ہو, کیا پتا بیمار ہو, کیا پتا بچوں کے پاس بیٹھا ہو, کیا پتا کھانا کھا رہا ہو, کیا پتا نماز پڑھ رہا ہو, کیا خبر ٹوائلٹ میں ہو. لیکن آپ تو ٹوائلٹ میں ہی میں نے ہیلو ہیلو کانوں سے سن, ٹوائلٹ میں الو بے بات کر رہے ہوتے, کھانا کھاتے ہوئے ٹیلی فون کان کو لگایا ہوتا. نہیں, اپنے جسم پر ظلم عظیم ہے, جسم پر ظلم ہے کھانا کھاتے ہوئے ٹیلی فون سننا. کہ تمہارا دماغ جب تم نے روٹی سامنے آئی تو اللہ نے تمہارے دماغ کو اس کے مطابق سیٹ کر دیا. اس نے پورے جسم کو حکم دیا کہ اب کھانا آ رہا ہے, سب چیزیں تیار ہو جائیں. تم نے کان سے لگایا فون, دماغ کو زبردستی ادھر کھینچا, تمہارے سارا جسم کا نظام درہم برہم ہوگی. اب کھانا جا رہا ہے, جسم قبول نہیں کر رہا کیونکہ دماغ تم نے کہیں اور پھینک دیا ہے. تم نے اپنی سوچوں کو کہیں اور لگا دیا ہے. تو جدھر اللہ نے لگایا تھا ادھر سے تم نے کھینچ لیا. تو یہ کیا کاروبار ہے, یہ کیا زندگی ہے. یہاں کاروبار بڑھا رہے ہیں, لوگوں کو ہم جاب دے رہے ہیں, لوگوں کو جاب دے رہا ہوں. اپنے آپ کو بھی تو جاب دو, کچھ اپنا بھی تو حق ہے تیرا. تیرے اپنی ذات کا بھی تیرے اوپر, بچوں سے پہلے, بیوی سے پہلے, ماں باپ سے پہلے تیرے اوپر تیرے اپنی ذات کا حق. اسے جب آدمی مثلا بیمار ہو جاتا ہے تو کوئی حق اس کے ذمہ اب واجب نہیں ہے, وہ خود بیمار ہے, وہ بستر سے نہیں اٹھ سکتا, تو وہ بچوں کو روٹی جو نہیں دے رہا تو وہ معذور ہے. تو سب سے پہلے تیرے اوپر تیری جان کا حق ہے. مال کی دوڑ میں, کاروبار بڑھانے کے شوق نے, بڑا افسر بننے کے ذوق نے, اور پتہ نہیں کتنے ہیں
ہمیں اپنا آپ بھی یاد نہیں رہنے دیا، یہ بھی نہیں پتا میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میرے کیا تقاضے ہیں۔ اپنے اپنے صبح سے شام کے آپ پروگرام دیکھو کہ آپ صبح اٹھتے ہو تو پہلی سوچ کیا ہوتی ہے، اور جب آپ شام کو سوتے ہو تو آخری سوچ کیا ہوتی ہے۔ اور کھاتے پیتے گاڑیاں چلاتے ہوئے بھی اس سے لے لو، اس کو دے دو، وہاں سے اٹھا لو، وہاں دے دو۔ یہ زندگی ہے، یہ لائف کوالٹی ہے؟ لعنت ہے اس زندگی، زمین آسمان کی بھی اور زمین آسمان کے رب کی بھی۔ کہ کیا اس لیے ہم آئے تھے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا خیال ہے ایویں ہی آ گئے ہو؟ کوئی سر پہ نہیں بیٹھا ہوا۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، بتا دو انہوں ظلم کرنے والوں کو میں غافل نہیں ہوں۔ یہ جو میں نے اب تک بات کی ہے یہ آپ کا اپنی جان پر ظلم ہے۔ میں بھی ظالم ہوں، تم بھی ظالم ہو۔ صرف ظالم ہونے جو آج کراچی میں قتل کر رہے ہیں اور بندے اٹھا رہے ہیں اور بھتے لے رہے ہیں، ارے ہم سب ظالم ہیں، چھوٹے ظالموں پر بڑے ظالم آ کے بیٹھ گئے، یہی دنیا کا دستور ہے۔ چھوٹی مچھلی کو بڑی مچھلی کھاتی، سارا معاشرہ ظلم ظلم ظلم۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، بتا دو تیرا رب ظالم نہیں ہے، تیرا رب ظلم والوں سے غافل نہیں ہے، بتا دو کیا کر رہا ہے۔ انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی اس دن تک کی اس نے مہلت دی ہوئی ہے۔ جب آنکھیں پھٹیں گی، مہطعین مقنعی رؤوسهم لا يرتد الیہم طرفهم وافئدتهم ہوا، گردنیں جھکی ہوں گی، آنکھیں پھٹی ہوں گی، دل اچھل کے منہ کو آ رہے ہیں، کلیجے اچھل کے منہ کو آ رہے ہوں گے۔ ارے اس دن کو تو سوچو، یہی کرتے کرتے مر گئے، بناتے بناتے کماتے کماتے جوڑتے جوڑتے موت آ گئی۔ روز ایسی موت کا سامنا آج کا انسان کر رہا ہے۔ اسی کے لیے زمین آسمان، یہ دھرتی، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ ہوائیں، یہ بادل، یہ بجلی، یہ برف، یہ بھاپ، یہ پانی، یہ چشمے، یہ آبشاریں، یہ پھول، یہ مہک، یہ تتلی، یہ پرندے، یہ سب صرف اتنے کے لیے تھے کہ تم جوڑ جوڑ کے مر کے اوروں کو دیتے جاؤ، جوڑ جوڑ کے مر کے اوروں کو دیتے جاؤ، اور انتہائی تھکی ہوئی زندگی گزار کے قبر میں جا کے مٹی میں۔ اچھی گاڑی کا نام اچھی زندگی نہیں ہے، ڈیفنس میں گھر کا نام زندگی نہیں ہے، بڑے کاروبار کا نام زندگی نہیں ہے، زندگی اور چیز ہے، اور یہ اور چیزیں ہیں۔ بھائیو اللہ کے واسطے اپنے اوپر رحم کرو، رحم کرو، رحم۔ اس دوڑ سے نکلو، مت دوڑ لگاؤ۔ میرا رب کہتا ہے وَسَارِعُوا، دوڑنا ہے تو میں بتاتا ہوں، اللہ کہتا ہے ٹریک میں بتاتا ہوں۔ سابقوا سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ آؤ آؤ میں بتاتا ہوں، اگر تم نے دوڑ ہی لگانی ہے، تم نے کمپٹیشن میں آنا ہے تو آؤ، کچھ کیا کریں گے، ہمارا کمپیٹیٹر آ گیا، اب تو ہمیں زیادہ جان مارنی پڑ رہی ہے کیونکہ کمپیٹیٹر آ گیا، اب تو مر گئے، کیا کریں گے؟ ارے دفع کر، تیری روٹی نہ کوئی گھٹا سکتا ہے نہ کوئی بڑھا سکتا ہے۔ الا وان جبریل نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها الا فاجملوا في الطلب واتقوا الله ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصية الله فانه لا يدرك ما عند الله الا بطاعته۔ یہ آج حدیث تمہارے علامہ صاحب کی برکت سے کوئی 30 سال بعد میری زبان پہ آئی، اچانک میرے خیال میں 25-30 سال میں نے اس حدیث کو بیان نہیں کیا، شاید اس سے پہلے کبھی بیان کیا کہ لوگوں، میرے نبی نے کہا، میرے اللہ نے میرے دل میں یہ بات اتار دی ہے، پہنچا دی ہے کہ اپنا رزق پورا کرنے سے پہلے کوئی نہیں مر سکتا۔ کمپیٹیٹر کے آنے سے میری روٹی کم ہو جائے گی۔ پھر یہ کیسے کاک توڑتے ہیں لوگوں کے، کیا ظلم کرتے ہیں یہ تاجر، کاک توڑو، ان کے آدمی توڑو، ان کے آدمی توڑو، کسی کے پاس کام کرنے والا اس کو کسی طرح کھینچو، اسے اپنے پاس بلاؤ۔ یہ بھی تو ظالم ہے، یہ بھی تو ظلم کر رہے ہیں۔ الا وان جبریل نفث فی روعی، میرے دل میں جبریل یہ بات لے کر آئے اللہ کی طرف سے، لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، جب تک تیرا رزق پورا نہیں ہوتا
یہ موت نہیں چھو سکتی. لہذا کیا کرو؟ الا فاجملوا فی الطلب واتقوا اللہ. تو دیکھو دیکھو دیکھو، دوڑ لگانا چھوڑ دو، کمپٹیشن چھوڑ دو، اور اللہ پہ تقوی، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، اور کمائیوں میں خوبصورت طریقے سے لگو. یہ کیا لگنا ہے کہ تمہارے باتھ روم میں بھی سودے ہو رہے ہیں، اور تم روٹی کھاتے ہوئے بھی سودے کر رہے ہو، اور بیوی بات کرنا چاہتی ہے تم کان سے فون لگا کر بیٹھو، بیٹا بات کرنا چاہتا ہے تم کان سے فون لگا کر بیٹھو، بچی بات کرنا چاہتی ہے تم کان سے فون لگا کے بیٹھے ہو. کچھ اپنے لائف سٹائل کو تو دیکھو کہ کیا یہی زندگی ہے؟ الا فاجملوا فی الطلب واتقوا اللہ. کہ فرمایا دیکھو، رزق کو جمع کرنے کے چکر میں، جوڑنے بڑھانے کے چکر میں نافرمان نہ ہو جانا، نافرمان نہ ہو جانا کہ اللہ کے خزانوں سے مان کے ہی ملتا ہے، چھپ کے ہی ملتا. دینے کو تو اس نے فرعون کو بھی دیا. ملنے کا مطلب ہے وہ ملنا جو میری دنیا بھی منا دے، میری آخرت بھی منا دے. وہ ملنا کیا ملنا ہے جو مجھے اللہ سے بھی کاٹ دے، اپنوں سے بھی کاٹ دے، اپنے آپ سے بھی کاٹ دے. وہ ملنا کیا ملنا ہے؟ وہ دھن کیا دھن ہے، وہ دولت کیا دولت ہے جو مجھے میرا آپ بھلا دے، بیوی بچے بھلا دے، گھر بار بھلا دے. کیا زندگی ہے یہ؟ يعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون. انہیں صرف یہ چمک دمک نظر آ رہی ہے، انہیں موت کے بعد کچھ نہیں نظر آ رہا کہ آگے کیا ہے. پہلی سطر تھی الحمدللہ رب العالمین. غم نہ کرنا، پالنے والا رب ہے اللہ، پالنے والا اللہ ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. جان لو، ہر جاندار، رینگنے والا، اڑنے والا، تیرنے والا، چلنے والا، دوڑنے والا جو بھی ہے، سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. خزانوں کا مالک. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. ہر شے کے خزانے بے حساب، بے شمار. لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ. نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے. هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ. ابتدا سے پاک ہے، انتہا سے پاک ہے، کوئی اس کے اوپر نہیں، کوئی اس سے چھپا ہوا نہیں. علیم بذات الصدور وإن تجہر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. ارے میری طرح کھپ ڈال کے اس کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے. سرگوشیوں میں بول تو بھی سنتا ہے. تھکا ہوا ہے، زبان حرکت دینے کی بھی ہمت نہیں ہے. تالو سے لگا کے بیٹھ جا اور دل کی دھڑکنوں سے اس سے باتیں کر، وہ بھی سنتا ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. اس اللہ کو چھوڑ کر جدھر دوڑو گے، جدھر جاؤ گے، ذلت اور پستی کے سوا کچھ نہ ملے گا، کچھ نہ پاؤ گے. لہذا ففروا الی اللہ. دوڑو دوڑو کدھر؟ اللہ کی طرف. کدھر؟ اللہ. اور فرار کسے کہتے ہیں؟ دوڑنا. عربی بڑی خوبصورت زبان ہے. میں تو علماء سے گلے کرتا ہوں، یہ عربی نہیں سمجھاتے نہ پڑھاتے، بس تم سے کیا گلا کر. ہمارے تو مدرسوں والوں کو عربی کا ذوق نہیں ہے، تم سے کیا گلا کر. فقہ ہی فقہ، فقہ ہی فقہ. مفتی عبدالستار، مفتی نجیب، سارے مفتی بننے کے شوقین. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. میرے رب کا کلام ہے، کاش سمجھتے تو صحیح. ایک وہ کلام ہے جو دل کے تاروں کو چھیڑتا ہے، یہ وہ نغمہ ہے جو دل کے تاروں پر بجتا ہے. لیکن آج عالم غیر عالم کے لیے قرآن ایک ایسا کلام ہے جو اوپر سے گزرتا ہے، تھوڑا سا عقل کو ٹچ کرتا ہے. جنہوں نے تھوڑی بہت عربی پڑھی ہے، دل کے تاروں پہ نغمہ بن کے گونجے اور سارا جسم جھنجھنائے اور ساری روح سرشار ہو اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں. ایسے لوگ چلے گئے، ایسا قرآن سمجھنے والے چلے گئے. آئے اشاق بعباد آئے فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. میں تو چراغ رخ زیبا سے بھی ڈھونڈ تھک گیا. ہوں گے کہیں ضرور، یہ تو میں نہیں کہتا کہ نہیں ہوں گے، کیونکہ دنیا خالی نہیں ہوئی، میرے ڈھونڈنے میں کمی ہے. ہوں گے لوگ. فرار، دوڑنا، ہر والا دوڑنا، یجری دوڑنا، یہ سارے دوڑنے ہیں.
لیکن ہر دوڑ میں مطلب الگ الگ ہے. فرار دوڑنا، لیکن یہ دوڑنا کون سا دوڑنا ہے؟ جس میں آدمی ڈر کے جب بھاگتا ہے، جب آدمی ڈر کے بھاگتا ہے تو فرار کا لفظ آتا ہے اس کے لیے. فرار، یہ ڈر کے بھاگ رہا ہے، ڈر کے بھاگنے کے لیے فرار کا لفظ آتا ہے. جب آدمی عادی دوڑتا ہے تو اس کے لیے ہرولہ کا لفظ آتا ہے، جرا کا لفظ آتا ہے. اور جب آدمی مقابلے میں دوڑتا ہے تو اس کے لیے سباق کا لفظ آتا ہے. فرو، دوڑو. کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کسی سے ڈر کے کہہ رہا ہو دوڑو. 97 میں آگ لگی. عرب تو اپنی فطرت سے بولے گا نا، جیسے ہم پنجابی اپنی فطرت سے بولتے ہیں، میمن میمنی بولتا ہے، سندھی سندھی بولتا ہے، پٹھان پشتو اپنی فطرت سے بولتا ہے. تو وہ 97 میں آگ لگی ہوئی تھی اس میں مینا میں، تو میں وہیں تھا. تو وہ دھواں آگ نظر آ رہی تھی، چونکہ ہم تھوڑا سا دور تھے، ہم دیکھ رہے تھے. تو اس آگ سے نکل کر جو لوگ آ رہے تھے تو ایک مجموعہ آ رہا تھا، اس میں ایک عرب آ رہا تھا دوڑتا ہوا. اس نے ہمیں دیکھا کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں تو کہنے لگا فرا فرا، دوڑو دوڑو دوڑو. نہیں، سابقوں نہیں کہا، ہرول نہیں کہا، اجرے نہیں کہا، فرا دوڑو دوڑو، آگ آ رہی ہے دوڑو. تو میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ففرو. کدھر؟ اللہ. ڈر کے دوڑو. اللہ کہہ رہا ہے ڈر کے دوڑو. اور آدمی ڈر کے کہاں دوڑتا ہے؟ جہاں پناہ ملے، ادھر دوڑتا ہے جدھر پناہ ملے. تو میرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ففروا الی اللہ، جس کو اقبال کہہ رہا ہے نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب تیرے عفو بندہ نواز. ففروا الی اللہ. پوری کائنات تیری دشمن ہے، پوری کائنات تمہیں لوٹنا چاہتی ہے، تمہیں تباہ کرنا چاہتی ہے. تو اب تم ڈھونڈو، پناہ ڈھونڈو، بھاگو. کدھر؟ تو اللہ کہہ رہا ہے الی اللہ الی اللہ الی اللہ، اللہ کی طرف. کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ نصیرا، کفا باللہ علیما، کفا باللہ نصیرا، کفا باللہ ولیا، کفا باللہ رقیبا، کفا بربک ہادیا ونصیرا، فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. الیس اللہ بکاف عبدا یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن افیعجینی رغیف عیش اسوقہ الیک. میرے بندے آؤ دوڑو. کدھر؟ میں تیرا وکیل، میں تیرا کفیل، میں تیرا نگہبان، میں تیرا خیردار، میں تیرا دوست، میں تیری کفالت کرنے والا، تیرا کیس لڑنے والا، تیری نگہبانی کرنے والا، تجھ سے راز و نیاز کرنے والا، تیرے ٹکڑے سننے والا، تیرا بہترین دوست، تیرا بہترین مددگار. اور میں تم سب کے لیے کافی ہوں. دھواں اور انگارہ سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اٹھتے جنازے دیکھو، ہاں ڈیڈ باڈی. مولانا طارق جمیل کہلانے والا، اس کے بچے کہیں گے میت، جنازہ، ڈیڈ باڈی. بادشاہ ملک، سلطنت کا مالک مر گیا، ولی عہد کہے گا میت اٹھاؤ، جنازہ اٹھاؤ، ڈیڈ باڈی اٹھاؤ. کوئی نہیں کہے گا اماں جی کو اٹھاؤ، کوئی نہیں کہتا ماں جی کو اٹھاؤ. اولاد کہتی میت اٹھاؤ، میت اٹھاؤ. یہ اس کے لیے ایمان بیچ دوں، اللہ کو ناراض کر دوں، آخرت کے سودے کر دوں، اس دھوکے کے گھر کے لیے، اس مچھر کے پر کے لیے، اس مکڑی کے جالی کے لیے. میرے رب کی قسم، ساری دنیا پالی اور اللہ کھو دیا تو ہار گئے، اور ساری دنیا چھن گئی، اللہ پا لیا تو جیت گئے. یہی تو حسین کا فلسفہ ہے کربلا میں، کہ ساری نسل ذبح کرا کے اللہ کو جو پایا تو کامیابی کے سہرے آہا آج تک گلے میں ہیں. سر میں سر کا تاج بنے، گلے کا ہار بنے. اور یزید اور اس کے چیلے چاٹوں نے ملک بچایا، اللہ کو چھوڑ دیا تو آج تک لعنت کا توق ان کے گلے میں ہے، اور ذلت کا بدنما داغ ان کے ماتھے پر ہے. ان کی قبروں پر جہاں جہاں وہ نحوست اور لعنت اور پھٹکار برس رہی ہے. اور جو خون دے گئے، جان دے گئے، اولاد ذبح کرا گئے، نیزوں پہ چڑھ گئے. آل رسول نہیں، جگر گوشہ. آل رسول تو وہ لمبی ہے، آج بھی کراچی میں ہوں گے، پوری دنیا میں ہیں. وہ جگر گوشہ رسول، وہ نواسہ رسول. اور یہ وہ جن کو میرے نبی نے کہا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر. اور آہا اگلی خوشخبری، اور جو ان سے پیار کریں ان سے بھی تو پیار کر، اور جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھ. جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر. اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما. اتنی بڑی ہستیاں
जिन्हें गोद खिलाया, जिन्हें कंधों पे बिठाया, जिन्हें कमर पे बिठाया, जो नमाज में सवारी कर रहे हैं अपने नाना की पुश्त पर बैठकर, सजदा लंबा कर दिया, बच्चे को नहीं हटाया, सजदा लंबा कर दिया। इतनी बड़ी हस्ती, सारी 5 भाई, 3 बेटे, 3 भतीजे, कितने भतीजे, 17 मेरे नबी के खानदान के सवा हुए। लेकिन मुबारक हो उनको अल्लाह मिल गया, अल्लाह मिल गया। यजीद को 3 बरे-आज़म मिले, पर उसकी जिंदगी भी लानत। और उसका मैं अपनी क्या सुनाऊं, मैं उसके बेटे की सुनाता हूं। मुआविया बिन यजीद रहमतुल्लाह अलैह, यजीद का बेटा, बाप मरा, 3 बरे-आज़म की हुकूमत, 3 बरे-आज़म की हुकूमत। और उम्र कितनी? 22 साल, 22 साल। यजीद 42 साल की उम्र में मर गया, जवानी। 40 दिन हुकूमत की, 40 दिन। और सारा बनु उमैया इकट्ठा किया, और सारे सरदार अरब इकट्ठे किए, एक छोटा सा खुतबा दिया। कहा, लोगों, मेरा बाप सालिम था, उसने जुल्म से इस तख्त को कायम किया, और उसने आले रसूल का खून बहाया। मैं उस तख्त पर लानत भेजता हूं जिसके नीचे हुसैन का खून हो। यह है तुम्हारी हुकूमत, यह है तुम्हारा तख्त, जाओ जिसको मर्जी दे दो, मुझे नहीं चाहिए। मेरा ताजर सूद नहीं छोड़ता, मेरा पाकिस्तान का ताजर झूठ नहीं छोड़ता, हेरा फेरी नहीं छोड़ता, मेरा दफ्तर का अफसर रिश्वत नहीं छोड़ता। वो कहता है इसके बगैर काम नहीं चलता। और यजीद के बेटे ने 3 बरे-आज़म पे लात मार दी और लानत बरसा दी कि मैं अल्लाह को चाहता हूं, मुझे 3 बरे-आज़म नहीं चाहिए। आहा, हाय 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 हाय, पानी दो। अतवला मिनल मरबूअ व अक्सर मिनल मुशद्दब। घराना, घराना, घर। तो औलाद पे दरूद भेजने का हुक्म, पर उन्होंने अल्लाह को राजी करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। पैगाम पहुंचा दिया कि यूं अल्लाह को राजी किया जाता है। क्या मैं दोबारा आता हूं, मेरे नबी कैसे थे, कैसे थे? यहां से शुरू करता हूं। अज़ीम अलहामा, बड़ा सर। बाल कैसे थे? रजल अश्शार, नीम घुंघरियाले बाल, कौल स्याह। दाढ़ी कैसी थी? कफ़ल लहिया, घनी दाढ़ी, घनी दाढ़ी, एक मुठ कुदरती, नीम घुंघरियाली। कुछ सफेद बाल थे, हाँ, दाढ़ी में, सर में 14 सफेद बाल थे, और एक रिवायत में 20 सफेद बाल थे। आपने उनको कलर लगाया, मेहंदी लगाई, मेहंदी लगाई। नीचे आओ, माथा कैसा था? वासिअल जबीन, कुशादा। चेहरा कैसा था? यतलालु वजहुहु तलालु अल-क़मर लैलतल बद्र, 14वीं रात के चांद की तरह चेहरा चमकता था। 14। जाबिर बिन समरा कहते हैं 14वीं का चांद सर पे था, और हमारे महबूब हमारे दरमियान थे, हम मस्जिद के सहन में थे। मैं कभी चांद देखता, कभी आपको देखता, और आपने सुर्ख धारीदार चादर ओढ़ी हुई थी, एक धागा स्याह, एक सुर्ख। मैं यूं देखता, फिर यूं देखता, तो मुझे मेरे नबी चांद से ज्यादा हसीन नजर आ रहे थे। माथा, अब एक एक जुज। माथा वासिअल जबीन, कुशादा। प्रमे अज़ज सवाबिग़ मिन गैर क़रन, 3 सिफात। प्रमे घनी और कमान की तरह गोल, जैसे औरतें करके वो मेकअप करके बनाती हैं ऐसे मसनूई तरह गोल। मेरे नबी की अल्लाह ने गोल बनाई, पूरी आंखों पर उनको यूं घुमाया। और मिन गैर करन, यहाँ बाल नहीं, यहाँ बाल नहीं, क्योंकि यहाँ बाल खूबसूरती को गहना देते हैं, यहाँ बाल नहीं थे। यहाँ एक रग थी, बैनहुमा इर्कुन युदिर्रुहुल गदब, यहाँ एक रग थी। जब आपको गुस्सा आता था तो आप इजहार तो फरमाते नहीं थे हमारी तरफ, आप बर्दाश्त फरमाते थे, लेकिन उसका जो रिएक्शन होता था तो यहाँ एक रग ऐसे 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 फड़कती थी, फड़कती थी। नीचे आओ, आपकी आंखें कैसी थी? अदाज और अशकल और अंजल और अबरज और अहवर और अकहत, वाह वाह वाह, और अहदब। 7 सिफात है मेरे नबी की आंखों की, और जिसका खुलासा यह है कि ऐसी आंख कभी अल्लाह ने किसी को दी ही नहीं, ऐसी आंख बनाई ही नहीं। आंखें पुरकशिश हों तो बाकी
کمزوری کو بھی وہ چھپا دیتی ہیں. سارا چہرہ خوبصورت ہو, اکھ آ جائے چین چو تو سارا حسن ہی بیڑا بڑھ جاندہ ہوتا. تو میرے نبی کی آنکھ ادعج موٹی, اشکل لمبی, اس میں سرخ دھاریاں, اکحل بغیر سرمے کے سرما, اہدب یہ بال بڑے لمبے, چمکدار, انجل, ابرج, اہدب, احور, اکحل, ادعج, اشکل, اکحل, یہ سب میرے نبی کی آنکھ کا حسن و جمال ہے, کمال ہے. پھر جب ایسے آپ آنکھ اٹھاتے تھے, آپ حیا کی وجہ سے آنکھ اٹھا کے مردوں کو بھی نہیں دیکھتے تھے. عورت تو عورت سے ملتے تھے, عورتوں سے ملتے تھے, لیکن آنکھ نہیں اٹھتی تھی حیا کی وجہ سے. میری نسل رات کو ساری رات کیا تباہی, بے حیائی, بے غیرتی میں ڈوبی ہوئی دیکھ رہی ہے. ہمیں مارنے کے لیے ایٹم بم نہیں چاہیے, ہماری بے حیائی ہمیں لے ڈوبے گی اگر توبہ نہ کی. آپ یوں دیکھتے تھے, یہ آپ کے دیکھنے کا میں نہیں کر, لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں. جلو نظر الملاحظہ, اس لفظ کا آپ دیکھتے تھے کنکھیوں سے نظریں جھکا کے, ان کناروں سے دیکھتے تھے. کبھی کبھی آپ آنکھ اٹھاتے تھے ایسے, تو جب آپ آنکھ اٹھاتے تھے نا تو پھر تمام صحابہ, ایسا نور ہوتا تھا, سارے صحابہ یوں ہو جاتے تھے, ایک آنکھ آپ کے چہرے پر نہیں پڑتی تھی, سب ایسے ہو جاتے تھے. صرف دو آدمی آپ کو اس وقت دیکھ سکتے تھے, ایک ابو بکر اور ایک عمر, بس باقی کو نہیں دیکھ سکتا تھا. وہ آپ کو دیکھ کے مسکراتے, آپ انہیں دیکھ کے مسکراتے. ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کے دائیں ابو بکر تھے اور بائیں عمر تھے. آپ نے یوں ہاتھ پکڑا اور یوں ہاتھ پکڑا اور فرمایا, دیکھ رہے ہو یہ ابو بکر, یہ عمر, اگر دیکھ رہے ہو, ہاکذا نحشر یوم القیامہ, قیامت کے دن ہم تینوں اس طرح قبر سے نکلیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا, میرے بائیں طرف عمر ہوگا. آپ کا ناک کیسا تھا؟ اقن العرنین, یہ باریک, یہاں سے باریک اور تھوڑا سا ہلکا سا یہاں سے اوپر, ہلکا سا یہاں ایک نور جگمگ کرتا تھا. گال کیسے تھے؟ سہل الخدین, برابر, پچکے ہوئے, کمزوری کی علامت, ابھرے ہوئے, موٹاپے کی علامت, گول, خوبصورت, سہل, خوبصورت گولائی میں. اور یہ جگہ یاقوت کی طرح, مرجان کی طرح, انار کی طرح جگمگ کرتی تھی, سرخ سفید. ہونٹ کیسے تھے؟ ولیع الفم, چوڑا منہ, راشدہ, تراشے ہوئے ہونٹ, خوبصورت. جب وہ کھلتے تھے اس میں سے دانت چمکتے باہر آتے تھے مسکراتے ہوئے, تو کیا ہوتا تھا؟ براق الثنایا. جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا تھا, ایسے ایسے. جیسے یہ ٹوتھ پیسٹ والے نے, انہوں نے وہ مصنوعی چٹا رنگ کر کے دنداں نو دکھایا ہوں, مصنوعی رنگ. تو او ہے میرے نبی کو میرے رب نے کیا دان دیے تھے, جب وہ مسکراتے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا تھا. گولائی میں داڑھی. کنگھی کا سلیقہ کیا تھا؟ کنگھی فرماتے تھے کبھی مانگ نکالتے تھے, کبھی بغیر مانگ نکالے بالوں کو پیچھے لے جاتے تھے. یجاوز شعرہ شحمت اذنی, یہاں تک آپ کے بال ہوتے تھے عام طور پر, کبھی کبھی گردن تک, کبھی شانوں تک, زیادہ زندگی بھر یہاں کا دستور تھا. کنگھی کرنا, تیل لگانا, سرما لگانا آپ کی مستقل زندگی بھر کی عادت تھی. آپ نے ارشاد فرمایا, اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو, میں قربان جاؤں. میں تو آپ کو نبی کا دین بتا رہا ہوں, آپ کا تو دین بڑا اوکھا کام, بیوی واسطے چنگے کپڑے پاؤنا اوکھا کام. میرے نبی نے کہا اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو. سبحان اللہ. عورتوں سے کہا, واہ واہ, قربان جاؤں, اشارتاً, ہمیں مردوں کو صراحتاً, عورتوں کو اشارتاً, اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو. بنو اسرائیل میں زنا اس لیے پھیلا کہ مردوں نے بیویوں کے لیے زیب و زینت چھوڑ دی تو وہ غیر مردوں کی طرف مائل ہو گئیں. اور پھر عورتوں کو فرمایا کہ خامدوں کے لیے تیار ہو. کیسے؟ آپ نے فرمایا جنت کی حور
जन्नत की हूर अपने खामिंद के लिए ऐसे तैयार होगी जैसे उम्मे सलमा मेरे लिए तैयार होती हैं। सुभान सुभान। अभी औरतों ने शादी पे जाना हो तो बेचारे मर्द दी मुसीबत आई होंदी है, ओदियां त्रै जुतियां त्रुट जांदियां ने कपड़े ढो ढो के, और खामिंद के लिए तैयार होना हो तो उन्हें मौत पै जाती। अपने खामिदों के लिए तैयार हो, वरना वो और औरतों की तरफ माइल हो जाएंगे। ये इसमें खुफिया पैगाम है। मेरे नबी हया वाले हैं, पाकीज़ा ज़बान, पाकीज़ा ज़ात। मर्दों को सराहतन फरमा दिया, अपनी औरतों के लिए तैयार हुआ करो। बनु इसराइल में इस वजह से फहाशी फैली। और फिर इशारत, जन्नत की हूर अपने खामिद के लिए ऐसे तैयार होती है जैसे उम्मे सलमा अल्लाह के रसूल के लिए तैयार होती हैं। जब हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शादी हुई और निकाह हो गया, और रुखसती 1 माह बाद, 2 माह बाद, 6 माह बाद, 1 साल बाद या फौरन, ये सारी रिवायात हैं, लेकिन ज्यादा सही है कि कुछ अरसे बाद रुखसती थी, फौरन नहीं थी। तो जब हजरत अली ने आके रुखसती का मुतालबा किया हजरत उम्मे ऐमन के जरिए से, तो आपने हजरत हफ्सा और हजरत उम्मे सलमा और हजरत आयशा, इन तीनों से फरमाया कि तुम जानती हो ना मेरी बेटी फातिमा मुझे कितनी महबूब है, मेरी बेटी को दुल्हन बनाओ। अल्लाहु अकबर, मेरी बेटी को तैयार करो। ये मैं दीन बयान कर रहा हूं, बेपर्दगी नहीं, बेहयाई नहीं, ज़ेब ज़ीनत मेरे दीन का हिस्सा है, मेरे नबी की शरीयत है। मेरा नबी खूबसूरत दीन लेकर आया है, एक खूबसूरत जिंदगी लेकर आए हैं। पता नहीं हमने कहां से अजीबो गरीब दीन के फलसफे निकाल लिए हैं। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाओ। आपने कहा जाबिर शादी की? कहा जी की। कहा कमारी से के बेवा से? कहा जी बेवा से की। कहा अल्लाह बिकरन फतुलाइबुका वतुलाइबुहा, अरे तूने कमारी से क्यों ना की? वो तुझसे खेलती तो उससे खेलता। मैं अपना मेरे नबी का दीन बयान कर रहा हूं। आप क्या समझना सिर्फ रमजान के रोजे रखना दीन है? हाँ वो दीन है, बहुत बड़ा हिस्सा है दीन का। इबादत मेरे दीन की बेस है, बेस हिल गई तो सारी इमारत गिर जाएगी। नमाज निकल गई, रोजा निकल गया, ज़कात निकल गई, हज निकल गया, पीछे क्या रह गया? सारी इमारत टूट गई। लेकिन बेस को इमारत नहीं कहते। हाँ, बेस पर इमारत खड़ी होती है। मैं इमारत के कुछ खद्दो खाल बता रहा हूं, कुछ नैन, कुछ नक्शो निगार बता रहा हूं कि मेरा नबी दीन की इमारत हमें कैसे देकर गए। कभी आपने मैला कपड़ा नहीं पहना, पुराना कपड़ा पहना, पैबंद लगा कपड़ा पहना, मैला कपड़ा जिंदगी भर नहीं पहना, जिंदगी भर। और आपके बदन मुबारक से, आपके पसीने से ऐसे खुशबू आती जैसे मुश्क से खुशबू आती, दुनिया के सबसे महंगी खुशबू। आप हजरत उम्मे सुलैम के घर में आराम फरमा रहे थे दोपहर के वक्त, दोपहर के वक्त। तो आप यूं करके सोए हुए थे, यूं ये कोहनी आगे निकली, आंख खुली तो देखा उम्मे सुलैम ने यहां बोतल रखी हुई थी, हाँ यहां। तो आपने कहा क्या कर रही हो? तो क्या था, चूंकि गर्मी, पंखे तो है नहीं, पसीना यहां से नीचे गिर रहा था। उम्मे सुलैम ने नीचे बोतल रखी हुई थी और वो सारा पसीना उसके अंदर जमा कर रही थी। कहा उम्मे सुलैम क्या कर रही हो? कहा या रसूल अल्लाह, ये आपका पसीना इकट्ठा कर रही हूं, ये मुश्क